آسک مفتی طارق مسعود۔ مفتی صاحب، میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا میں ان کو چھوڑ کر تبلیغ میں جا سکتا ہوں؟ طبیعت خراب ہے تو کوئی کیئر کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کیئر کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جہاد میں جانے سے روک دیا تھا ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے والد کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تبلیغ والے خود بھی نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اگر آپ ان کو بتائیں گے نا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو تبلیغ کے اکابر خود ہی روک دیں گے آپ کو، وہ بھی نہیں جانے دیتے۔ البتہ اگر آپ کے والد کی خدمت کے لیے کوئی دوسری اولاد موجود ہے اور آپ کے جانے سے ان کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر جا سکتے ہیں۔ کیا لڑکی کسی نامحرم کو دین کی نصیحت کر سکتی ہے؟ جوان لڑکیوں کے لیے کسی نامحرم سے فری ہونا جائز نہیں ہے۔ باقی کوئی ضرورت پڑ جائے کہیں تو پھر نصیحت کر سکتی ہے، کر ہی رہی ہوتی ہیں نصیحتیں۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کوئی بھی مرد الٹا کام کرتا ہے تو خواتین سمجھا دیتی ہیں انسان کے بچے بنو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس طرح تو ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر کوئی آپ کو لگا کہ بھئی اس وقت کوئی کام غلط ہو رہا ہے، لیکن نارملی جو واضح نصیحت ہے وہ نامحرم لڑکیاں نامحرم لڑکوں کو نہ کریں، کیونکہ فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ایکچولی نماز پڑھا کرو۔ وہ بھائی سمجھانے کے لیے آدمیوں کے لیے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہیں، تو آپ فری نہ ہو۔ تو اس لیے یہ کام اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر والد کا پیسہ حرام ہے اور وہ ہمیں کاروبار دیں تو اس میں مجھے یا والد کو کیا کرنا ہوگا؟ بھائی اگر پیسہ حرام ہے تو اس کاروبار سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ اگر والد حرام کمائی کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں تو نہ لیں وہ پیسہ، محبت سے والد صاحب کو واپس کر دیں۔ میرے والد نے والدہ کی وفات کے 4 دن بعد دوسری شادی کر لی اور ہم 4 بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اور ہمارا گھر اور ہمارے پیسوں سے لیا گیا پلاٹ بھی دوسری بیوی کے نام کر کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے تو اس کو خرچہ دو اور خود اس سے جا کر بات کرو، اور اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو۔ دیکھیں، ابا نے والدہ کے وفات کے بعد دوسری شادی کر لی، یہ تو اچھا کام کیا، یہ تو شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ بیوی کے بغیر نہ رہا جائے۔ اگر شوہر مر جائے تو بیوی عدت کے بعد شادی کر لے، بیوی مر گئی تو شوہر کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ گھر آپ نے خریدا تھا، اپنے پیسوں سے لیا تھا، پلاٹ بھی آپ نے اپنے پیسوں سے لیا تھا، تو پھر یہ ناجائز ہے کہ ابا آپ کے خریدا ہوا پیسہ اپنی نئی دلہن کو دے دیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو شریعت میں ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اتنی نہیں ہے کہ ماں باپ اور ماں جو چاہے کرتے پھرے، تو سوتیلی ماں کے نام کر دیں ساری جائیداد بچوں کے پیسوں کی کمائی بھی، تو یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ تو اس پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو باپ سے بدتمیزی بالکل نہ کریں، لیکن آپ ابا کو یہ کہہ دیں جا کے کہ ابا یہ جو آپ نے ہمارے پیسوں سے دی ہوئی چیزیں سوتیلی ماں کو دی ہیں یہ ہمارے نام کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا بھی جائز ہے، یعنی جو بھی کورٹ میں بھی کیس وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ایسی صورت میں۔ نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے، بہرحال یہ ہے ناجائز۔ تو ابا کو ابا ہونے کی بیس پہ یہ سہولت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچوں کے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز اپنی ہونے والی دلہن کے نام کر دیں یا ہو جانے کے بعد نام کر دیں، جیسے بھی کریں۔ یہ جائز نہیں کیا ابا نے، حرام کیا، ناجائز کیا۔ باقی اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو، تو پوچھنا تو پڑے گا، ظاہر ہے ابا کی رسپانسبلٹی آپ ہی کی ہے، تو ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں، ان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے۔ البتہ اپنا حق آپ ان سے لیں، جو ناجائز کام انہوں نے کیا اس میں آپ کسی بھی طرح سے حق لے سکتے ہیں، تو وہ لینے کی آپ کو شریعت میں اجازت ہے، قانونی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ قطع تعلق ایک الگ چیز ہے، بد اخلاقی ایک الگ چیز ہے، اپنا حق وصول کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر وہ دباؤ ڈال کے حق لے سکتے ہیں تو دباؤ ڈالنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ محمد سعید سرگودا سے، فوتگی کے بعد کی رسومات کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا دن میں 4 پائی بیڈ پر نہ لیٹنا، اٹھنا یا بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، اور فروٹ، حلوہ یا دودھ پر دعا پڑھ کر بچوں کو دینا، یہ سب ناجائز رسومات ہیں بھائی۔ میرا پورا ایک بیان ہے، قریب ایک کلپ آ جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے، جس گھر میں میت ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو وہ پورا کلپ، نبیل بھائی ہے نا ایسا کلپ، تو وہ کلپ چلا دیے گا تو وہ دیکھ لیے گا۔ باقی یہ جو آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں سب غلط ہیں۔ کیا بیٹ باکسنگ جائز ہے؟ یہ باکسنگ کی کون سی قسم ہے میرے بھائی؟ بیٹ باکسنگ، اچھا، میوزک کی منہ سے آواز نکالتے ہیں۔
اب وہ آواز میں نے کبھی سنی نہیں ہے، تو میوزک ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اچھے کام کرو یار، باکسنگ ویسے ہی کر لو، منہ سے آواز نکالنے کی کیا ضرورت ہے. ام عبداللہ KP سے میرا ایک بیٹا حرام کماتا ہے، یعنی رشوت وغیرہ لیتا ہے. اگر وہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے اور ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں تو کیا وہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے، اگر میرا یہی بیٹا وہ پلاٹ ہم سے خریدنا چاہے تو کیا ہم اسے یہ پلاٹ بیچ سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کے بیٹے کی زیادہ آمدن حرام کی ہے، زیادہ حلال کی ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے، تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے بھئی آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حلال سے کر رہا ہے. اور اگر زیادہ حرام کما رہا ہے، حلال کم ہے، تو پھر آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حرام ہی سے سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ نہ کہہ دے کہ میں نے حلال پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر وہ کوئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس چیز کے پیسے صدقہ کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں، اسے نہیں دیں پیسے، اس سے وہ چیز لے لیں اور اس کو بتا دیں کہ ہم اس کی قیمت صدقہ کریں گے، یعنی غریبوں پہ صدقہ کر دیں، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہے. تو پلاٹ اگر آپ خریدیں گے تو پھر پلاٹ کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، تو وہ پھر خریدنا کہاں ہوا وہ. تو اس لیے پلاٹ تو نہ لیں، اس سے خریدیں نہیں. میں نے بتایا یہ جب ہے جب حرام آمدن اس کی زیادہ ہو. سلمان علی انڈیا سے، کیا سامان خرید کر اس سامان کو کسی بھی کاروبار میں زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ جیسے 10 روپے کی لی ہوئی چیز 15 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ جی بیچ سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے، کاروبار اسی کا نام ہے. 10 روپے کی چیز 10 میں ہی بیچیں گے تو بزنس کون کرے گا بھائی صاحب؟